ہم بنیادی طور پر گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، وہیں پلے بڑھے اور میٹرک تک تعلیم پائی۔ ہم دونوں بہنیں میٹرک سے آگے نہ پڑھ سکیں، لیکن بھائی عالم کو علم حاصل کرنے کا جنون تھا۔ تبھی والد صاحب نے ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے لاہور کالج میں داخلہ کرا دیا۔ عالم نے دل لگا کر پڑھا، کیونکہ اسے احساس تھا کہ والد ایک سفید پوش ٹیچر ہیں اور گاؤں میں تعلیمی سہولیات کا فقدان ہے۔ ایسے میں ان کی ناکامی سارے کنبے کی ناکامی ہوگی اور ان کی کامیابی سے ہم سب کی تقدیریں بھی بدل جائیں گی۔ ہمارا اچھا مستقبل عالم بھائی کی شاندار کامیابی سے جڑا ہوا تھا۔ شبانہ روز کی بھائی کی محنت رنگ لائی، بہترین نمبروں سے MBA کر لیا۔ جلد ہی لاہور میں ایک بینک میں بطور آفیسر جاب مل گئی۔ اب تو بھائی کے ٹھاٹھ ہو گئے، کہاں دیہات کی پسماندہ حیات اور کہاں لاہور شہر کی ایڈوانس زندگی، جہاں تعلیم کا معیار اعلیٰ اور طرز زندگی بود و باش کبھی ترقی یافتہ ثقافت کی مظہر تھی۔ اب بھائی نے شلوار قمیض پہننی چھوڑ دی۔ وہ گاؤں آتے تو سوٹڈ بوٹڈ ہوتے اور سبھی لوگ ان سے ملنے اشتیاق سے آتے۔ وہ ہمارے خاندان کا فخر بن چکے تھے۔ خاص طور پر چچا جان تو بھائی کی ترقی سے بہت خوش تھے، کیونکہ ان کی بیٹی بچپن سے میرے بھائی سے منسوب تھی۔ چچا جان کو مینا کا مستقبل خوشیوں بھرا نظر آ رہا تھا۔ والد صاحب کی طرح ہمارے یہ چچا بھی دیہات کے ایک پرائمری بوائز اسکول میں ٹیچر تھے اور کم آمدنی میں سفید پوشی سے گزارا کرتے تھے۔ بھائی جب گھر آتے ہم ان کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے اور شہر کی باتیں پوچھتے۔ میں خاص طور پر بڑے شوق سے لاہور کے بارے میں باتیں سنتی تھی۔ بھائی بتاتے تھے کہ آفس میں ان کے ساتھ بہت سی لڑکیاں کام کرتی ہیں اور وہ کافی ماڈرن اور فیشنیبل ہیں۔ وہ انہیں لاہور کی تتلیاں کہتے تھے، جن کے لباس خوشنما اور طریقہ تہذیب یافتہ تھا۔ وہ ان کی تعریف کرتے تو دل چاہتا انہیں دیکھوں، ان سے ملوں کہ وہ کیسی ہیں۔ میری چچا زاد مینا، جو عالم بھائی کی منگیتر تھی، جب آتی عالم بھائی کے بارے میں پوچھتی۔ اگر وہ لاہور سے آئے ہوتے تو یہ شوق سے ہمارے یہاں آ جاتی، چھپ چھپ کر اپنے منگیتر کو دیکھتی۔ مینا گاؤں میں پیدا ہوئی اور اب تک کبھی اپنے گاؤں سے نہ نکلی تھی۔ اس نے صرف شہر کے بارے میں سنا تھا، کبھی سفر نہ کیا تھا۔ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، خوبصورت ضرور تھی، لیکن ایسی خوبصورتی کس کام کی جب پینے اوڑھنے کا سلیقہ ہی نہ ہو۔ عالم بھائی اپنی منگیتر سے شادی نہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے یہ بات تکلیف دہ تھی کہ ان کی شریک حیات ان پڑھ ہوگی۔ وہ تو کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی کو شریک زندگی بنانے کے خواب دیکھتے تھے۔ ایک روز جب والدہ نے شادی کا تذکرہ چھیڑا تو عالم بھائی نے کہا کہ انہیں اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک لڑکی فاخرہ نامی پسند ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب والدہ صاحبہ نے بیٹی کی خواہش سے والد صاحب کو آگاہ کیا تو وہ سخت برہم ہوئے۔ انہوں نے آنکھیں نکال لیں اور کہا کہ خبردار دوبارہ ایسی بات کی، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے عالم کو اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر ہمیں نکھٹو ثابت کر دے۔ میں اپنے بھائی سے ناتا نہیں توڑوں گا۔ اگر عالم نے میری بات نہ مانی تو اس سے ناتا ختم کر دوں گا۔ عالم نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ والدین کے احسان کو فراموش کرنا لائق اولاد کے بس کی بات نہ تھی۔ انہوں نے اپنی خوشی کی قربانی دینا منظور کر لیا، لیکن والد صاحب کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ دل پر پتھر رکھ کر عالم بھائی نے والدین کی خوشی پوری کر دی۔ مینا کو بیوی بنا کر شہر لے گئے۔ بینک کے ساتھیوں کو معلوم ہو گیا کہ عالم شاہ کی شادی ہو گئی ہے۔ وہ سب پیچھے پڑ گئے کہ مٹھائی کھلاؤ، اور دعوت بھی دی کہ بھائی کے ساتھ آپ کو شاندار ڈنر کرائیں گے۔ خاص طور پر بھائی کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں نے بے حد اصرار کیا کہ ہم کو اپنی دلہن سے ملوائیے اور اپنے گھر بلائیے، ان کی ہم بھی دعوت کریں گے۔ مینا حالانکہ سلیقہ مند اور بہت خوبصورت تھی، مگر وہ ایک دیہاتی دوشیزہ تھی اور اسے شہر والوں کے ساتھ گفتگو، اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے آداب نہ آتے تھے۔ اسی باعث بھائی بیوی کے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہو رہے تھے۔ وہ مینا کو اپنی دفتری کولیگ لڑکیوں سے بھی نہیں ملوانا چاہتے تھے کہ کہیں وہ تمسخر اڑائیں اور ان کی سب کی ہو جائے۔ عالم بھائی نے مرد دوستوں کو ٹال مٹول دیا، مگر لڑکیاں نہ مانی اور ایک دن گھر پہنچ گئی۔
فاخرہ اور رابعہ نے اصرار کیا کہ ہوٹل میں ڈنر کرنا ہے، اب کوئی راہ فرار باقی نہ رہی۔ بھائی نے مینا بھابھی سے کہا تیار ہو جاؤ، ہم نے کھانا کھانے ہوٹل جانا ہے۔ مینا نے ان لڑکیوں کو سلام کیا اور پھر تیار ہونے کمرے میں چلی گئی۔ اب بھائی گھبرا کر بیوی کو ہدایت دے رہے تھے اور لڑکیوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا تھا۔ جب مینا بھابھی تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں گئیں تو ان کی تیاری اور سنگھار دیہاتی طرز کا تھا۔ جھومر، ٹیکا اور لمبے آویزے، اس پر تیز میک اپ اور بالوں میں پراندہ، سر پر عجب طرح سے دوپٹہ کیا ہوا، لباس شوخ و شنگ جیسے ایک دن کی دلہن ہو۔ ایسی تیاری میں ہوٹل جانا واقعی عالم بھائی کے لیے سبکی کا باعث بنتا۔ لڑکیوں نے جب مینا کو اس روپ میں دیکھا تو ان کی ہنسی نکل گئی۔ وہ کسی طرح بھی ایک جوکر سے کم نہ لگ رہی تھی۔ عجب حلیہ تو تھا ہی، اوپر سے میک اپ ایسا تھوپا تھا کہ اپنی دلہن کو اس حلیے میں دیکھ کر میرے بھائی کو بھی پسینہ آ گیا۔ لڑکیوں کے چہرے پر تمسخر آمیز مسکراہٹ ان کو اور خجل کر رہی تھی۔ اشارے سے بیوی کو دوسرے کمرے میں بلایا اور کہا، مینا، یہ تم نے کیا حلیہ بنا لیا ہے؟ بالکل کارٹون نظر آ رہی ہو۔ کیا ایسے حلیے میں تم اتنے بڑے ہوٹل میں چلو گی جہاں اعلیٰ سوسائٹی کے پوش لوگ آتے ہیں؟ میری تو ناک کٹ جائے گی۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ کیسی گنوار بیوی بیاہ لایا ہے؟ وہاں سب موجود لوگوں کی ہنسی نکل جائے گی۔ یہاں تو صرف 2 لڑکیاں ہی ہنس رہی ہیں، پھر میں کیا کروں؟ مینا نے معصومیت سے پوچھا۔ منہ دھو لو اور ہلکا سا میک اپ کرو، بھاری زیور اتار کر ہلکے پھلکے پہنو اور یہ زرق برق لباس بھی تبدیل کرو۔ خدارا جہالت کا جیتا جاگتا اشتہار بن کر نہ چلو۔ بھائی کے لہجے کی تلخی کو نئی دلہن نے اپنے نازک دل پر کٹاری کی طرح محسوس کیا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور سخت توہین محسوس کرتے ہوئے انہوں نے لباس بدلنے سے انکار کر دیا، بلکہ پارٹی میں جانے سے انکاری ہوئیں اور بستر پر گر کر سسکیاں بھرنے لگی۔ عالم بھائی سخت پریشان اور برہم بھی ہوئے۔ انہوں نے بیوی کی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے اپنے آفس کی لڑکیوں سے معذرت کر لی۔ وہ بھی سمجھدار تھی، سمجھ گئیں کہ ان پڑھ بیوی شوہر کی زندگی کا سلیقہ نہیں جانتی، فی الحال ان کے قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتی۔ وہ تو چلی گئیں، مگر عالم بھائی غصے میں تھے۔ وہ بیوی پر برسنے اور گرجنے لگے، چیخ چیخ کر بولے، شہر میں رہنے کے لیے شہریوں جیسے طور اتوار اپنانے ہوں گے، ورنہ واپس گاؤں چلی جاؤ اور پھر کبھی مت آنا۔ ابا نے بھی مجھے کس اجڑ کے پلے باندھ دیا ہے جس کو بات کرنے تک کی تمیز نہیں ہے۔ بھائی کو اس بات کا دکھ تھا کہ جب ان کی یہ کولیگ دفتر جا کر سب کو ان کی بیوی کے بارے میں بتائیں گی تو ان کی کس قدر سبکی ہوگی۔ مینا بھابھی کو بھائی کی ان الجھنوں سے کیا مطلب؟ وہ تو نئی دلہن تھی اور شوہر کے چونچلے چاہتی تھی۔ باپ کو بلوایا کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، عالم میری بے عزتی کرتے ہیں۔ بھائی نے اگلے دن چھٹی لی اور روتی دھوتی نئی نویلی دلہن کو گاؤں چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد فاخرہ نے عالم بھائی کے دل کو ٹٹولا، کیونکہ یہ اب بہت اداس رہنے لگے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ زبردستی والد نے اس ان پڑھ دیہاتی لڑکی سے شادی کرائی ہے، کیونکہ ان کی بھائی کی بیٹی ہے اور بچپن سے منسوب کیا گیا تھا۔ لیکن میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں، میرے تو دل کی کلی مرجھا کر رہ گئی ہے۔ فاخرہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کا بندھن باندھنے پر تیار ہوں، بشرط یہ کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ عالم نے جواب دیا، طلاق میں نہیں دے سکتا، اگر ویسے تم چاہو تو تم سے شادی کر سکتا ہوں۔ جب عالم کا کمزور پہلو سمجھ لیا، وہ ان پر التفات کرنے لگیں اور غم بانٹنے کو روز شام کو ان کے ساتھ سیر و تفریح کو بھی جاتی۔ یوں رفتہ رفتہ بھائی اس کے شکنجے میں پھنس گئے اور دونوں نے اپنی مرضی کی شادی لاہور میں کر لی، جس کی خبر بھائی نے ہم کو نہ ہونے دی۔ شروع میں دونوں نے شادی کے خوب مزے لیے، لیکن جلد ہی فاخرہ کو اندازہ ہو گیا کہ عالم بے شک پڑھ لکھ گیا ہے، لیکن اس کا ذہن اب بھی دیہاتی ہے۔ وہ فاخرہ کو بہت زیادہ آزادی نہ دیتا اور دوسرے کولیگ کے ساتھ ہنسنے بولنے سے بھی بے چین ہوتا تھا۔ فاخرہ ایسی پابندیوں کی عادی نہ تھی، بلکہ ان پابندیوں کو وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ عالم بھائی خود کو نہ بدل سکے اور نہ ہی فاخرہ نے لچک دکھائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں فاصلے بڑھنے لگے۔
वो लिबास भी नीम उरियां सा पहनती और दफ्तर आती तो मर्द उसे मानी खेज नजरों से तकते। तब भाई को गुस्सा आता, घर आकर समझाते कि मुनासिब लिबास पहना करो। इस कदर चुस्त और नीम उरियां लिबास को मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुमको पहले ये सब क्यों दिखाई ना दिया? अब किस लिए एतराज करते हो? मैं तो पहले भी फैशन करती थी, उस वक्त मेरा यही फैशन तुमको अच्छा लगता था। अब तुमको इस पर एतराज है। मैं जैसी हूं वैसी रहूंगी। अगर तुमको नहीं कबूल, मुझे आजाद कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी देहाती सोच की खातिर अपनी शख्सियत को नहीं मिटा सकती। काफी दिनों तक इस किस्म की लड़ाइयां चलती रहीं। बिलाखिर इन लड़ाइयों का नतीजा तलाक की सूरत में बरामद हुआ। उस वक्त तक आलिम से फाखरा को एक बेटी पैदा हो चुकी थी। जब बेटी 2 बरस की थी, उन दोनों के बीच तलाक वाक़े हो गई और आलिम ने बेटी फाखरा से तलब कर ली। उसने भी बेटी को बाप के हवाले कर दिया, क्योंकि वो उसके पालने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। इस अरसा में वो बैंक के एक और आला अफसर के मंजूर नजर बन चुकी थी। बस तलाक की इद्दत को पूरा करते ही उसने उस अफसर से शादी कर ली और बेहतर जिंदगी की तरफ चली गई। आलिम ने अपना तबादला अपने गांव के नजदीक एक शहर में करवा लिया और बेटी को घर ले आए। मैना भाभी रूठकर अपने मैके चली गई थी। अम्मी अब्बू से कहा कि मेरी बीवी को मना लाइए ताकि नन्ही सारा की परवरिश कर सके। वालदैन ने मैना को मनाया और जाकर घर ले आए। अब भाई को अपनी देहाती बीवी की कदर व मंजिलत मालूम हो गई और उसे दिल से कबूल कर लिया, क्योंकि वो उनकी नन्ही मुन्नी बच्ची को प्यार करती और उसे दिल से लगा लिया था। आज भाई आलम और मैना भाभी खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी इस भाभी में 100 गुण हैं। खुदा ने 4 बच्चे दिए हैं, मगर सारा को सबसे बढ़कर चाहती है। कभी उसे ये एहसास नहीं होने दिया कि वो इनकी सौतेली बेटी है और उसको उन्होंने जन्म नहीं दिया था। अब तो वो बहुत तहजीब याफ्ता खातून है। रफ्ता रफ्ता शहरी और पढ़े लिखे लोगों जैसे तौर तरीके सीख लिए हैं। कोई नहीं कह सकता कि वो अनपढ़ देहाती या उज्जड़ खातून है। सच है दोस्तों, अगर शौहर सही मानों में तालीम याफ्ता हो तो अनपढ़ बीवी को भी सूझबूझ से पढ़े लिखे लोगों जैसे रंग ढंग से खा देता है। इंसान एकदम तो अपना तर्ज जिंदगी नहीं बदलता। अच्छी सोसाइटी में रहकर रफ्ता रफ्ता ही उसकी शख्सियत में बदलाव और निखार आ जाता है। असल बात तो वफा और खुलूस की होती है, जिससे अज़दवाजी जिंदगी में एहतराम आता है और जिंदगी कामयाब गुजरती है। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।